أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المحمود الأحمد جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. درود پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شکر گزار ہیں پروردگار عالم کے کہ اس رب اکبر نے ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائی کہ ہم ذکر حسین میں شریک ہو سکیں. اس رب اکبر کی بارگاہ میں لاکھوں شکر کے سجدے کہ ہم گناہ گاروں کو، ہم نافرمانوں کو، ہم معصیت کاروں کو اتنا عظیم مرتبہ عطا کر دیا کہ ذکر حسین میں فرش عزا پر بیٹھنے کی توفیق عطا کر دی. آج مجھ سے زیادہ محنت آپ نے کرنی ہے. پیچھے والے لگتا ہے محنت کے لیے تیار نہیں ہے. بسم اللہ بسم اللہ. آج مجھ سے زیادہ محنت آپ نے کرنی ہے کیونکہ آواز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. کہیں بھی یہ آواز ساتھ چھوڑ سکتی ہے مگر یہ کہ محمد و آل محمد کا کرم ساتھ ہو. بسم اللہ. گفتگو جاری تھی مجلس عزا میں. فضیلت مجلس عزا، فضیلت صاحب مجلس عزا، دو الگ الگ جملے ہیں. ایک فضیلت بیان ہوئی کہ مجلس عزا کی اہمیت کیا ہے، پھر فضیلت بیان ہوئی کہ صاحب مجلس عزا کون ہے، کس کے لیے مجلس کر رہے ہیں، کس حسین کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اور سال کے دوسرے دنوں میں آپ دوسرے ائمہ مولا علی علیہ السلام اور رسول مرسل کی فضیلتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ 10 دن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام حسین کی فضیلتوں سے آشنا ہوں. اور بغیر کسی تکراری بات کے میں اپنی باتوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا تاکہ ہم جلدی سے جلدی، کیونکہ آئندہ دن بھی بہت تھوڑے بچ گئے ہیں، اس میں ایک کامل موضوع آپ کے حوالے کر کے چلا جاؤں تاکہ کون قسمت کا سکندر بن جائے یہ حسین جانتا ہے. ان مجلسوں سے، ان درسوں سے، ان ذکر حسین سے کون قسمت کا سکندر بن جائے یہ حسین جانتا ہے. جس طرح حر کے نصیب بدلے نہ جانے آپ میں سے کتنوں کے نصیب بدل جائیں. بسم اللہ. درود پڑھ دیجئے محمد و آل اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور انہی مجالس میں عرض ہوا کہ گناہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی رفتار کو روکتی ہے،
इंसान के तकवा को रोकती है, इंसान की नेकी के अमल को गुनाह रोक देता है, लेकिन इस गुनाह को तब्दील किया जा सकता है मारिफत बढ़ाकर। जब इंसान अपनी मारिफत, अपना इल्म, अपना किरदार बढ़ाता है तो इस गुनाह के रास्ते में रुकावट पैदा हो जाती है और गुनाह रुक जाते हैं। जूं जूं मारिफत बढ़ती चली जाएगी, जूं जूं इल्म बढ़ता चला जाएगा, तवज्जो मेरी तरफ, बिस्मिल्लाह, इल्म बढ़ता चला जाएगा, उस तरह किरदार तब्दील होता जाएगा। और जब किरदार तब्दील हो गया, गुनाह खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, गुनाह खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। और इसी वजह से आपके सामने अर्ज किया कि मारिफत इमाम भी जरूरी है, इमाम हुसैन की मारिफत भी जरूरी है। अगर इमाम हुसैन की मारिफत होगी तो ये गुनाह, ये दुनिया की रुकावटें आपको हुसैन तक पहुंचने से रोक नहीं पाएंगी। वाह वाह, बेशक। कितने लोग थे सन 61 हिजरी में चाहते थे, दिल में ख्वाहिश थी कि हम हुसैन से मिल जाएं। सन 61 हिजरी की बात कर रहा हूं। आज का सन जो सन चल रहा है वो सन 1448 हिजरी चल रहा है। सन 61 हिजरी में पूरे आलम इस्लाम की ख्वाहिश ये थी कि यजीद के साथ न मिलें, हुसैन के साथ मिल जाएं, क्योंकि हुसैन रसूल का नवासा है, ये ख्वाहिश थी। उनमें से आधे तो एक्टिंग कर रहे थे, वाह वाह, आधे बिस्मिल्लाह, तो मुनाफिकत कर रहे थे कि यजीद से याराना भी, हुसैन से हमदर्दी भी, वाह वाह, आधे तो मुनाफिकत कर रहे थे। लेकिन जो वाकईअन हुसैन के लिए मोहब्बत रखते थे वो आधे बचे, 50%। उनमें से भी हर कोई हुसैन से मिल नहीं सका, हर कोई हुसैन के काफिले में शामिल नहीं हो। क्यों? क्योंकि मारिफत इमाम नहीं थी, क्योंकि अपना किरदार इमाम की इताअत के मुताबिक बनाया नहीं था। तो ये जो फजीलतें आपके सामने बयान हो रही हैं ये इसलिए हैं कि अपने वक्त के इमाम को पहचानो, फिर उसके हम रकाब हो जाओ, फिर उसके साथ मुत्तसिल हो जाओ। फिर अगर इमाम के साथ मुत्तसिल हो गए, तवज्जो इधर, बिस्मिल्लाह, इमाम के साथ मुत्तसिल हो गए, फिर दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दुनिया ने कितने झांसे दिए हुर को, इब्ने ज़ियाद ने अपने लश्कर का कमांडर बनाकर भेजा। पहला झांसा, तुम्हें मनसब देंगे, तवज्जो, बिस्मिल्लाह, पूरी फौज को हुर का ताबेदार बनाया। दूसरा झांसा, तीसरा झांसा कि तुम्हें दुनिया के अंदर भी कुछ ना कुछ अता कर देंगे, कुछ दे देंगे। लेकिन चूंकि खानदान अहले बैत की मोहब्बत दिल में थी, वाह वो बीबी ज़हरा की मारिफत दिल में थी, वाह वाह, जब हुसैन से मिला तो तज़ब्ज़ुब में आया, बेचैनी में आया, उलझन में आया और आखिरी रात तक हुसैनी खैमे में तब्दील हो गया, हुसैनी खैमे में लौट आया। यानी मालूम हुआ जिसके दिल में सैयदा का हया हो वो हुसैनी खैमे में आ जाता है। नारा हैदरी, वो जो फरमाई आपने, मारिफत एक ऐसी चीज है जो दुनिया की गलाजतों से निकाल कर, दुनिया की उलझनों से निकाल कर, दुनिया की नापाकियों से निकाल कर आपको इमाम के खैमे में पहुंचा देती है। मारिफत। अजीजों, गुफ्तगू चल रही थी, अपने उसी मकाम से गुफ्तगू को शुरू किया जाए कि कल एक आयत पढ़ी आपके सामने कि खुदावंद तबारक व तआला को दीन पसंद है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, खुदावंद मुतआल को जो दीन पसंद है वो दीन है इस्लाम। तो खुदा ने इस आयत में इजहार किया है, अपना इजहार किया है कि मुझे दीन पसंद है। बाज़ों का पसंद के मयारात होते हैं। कभी कभार हम किसी चीज को बड़ा शिद्दत से चाहते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पाते, तवज्जो, लेकिन बाज़ों का इस कदर शिद्दत से उस चीज को चाहते हैं
کنٹرول کرنے کے باوجود, روکنے کے باوجود, اس شدت کو دبانے کے باوجود وہ عشق, وہ چاہت چھپتی نہیں ہے, ابھر کر اظہار ہو جاتا ہے. اس پسندیدگی کا اظہار ہو جاتا ہے. مثال دوں آپ کو, جیسے ماں کی ممتا. بچہ کہیں سے آ رہا ہو, کتنے ہی دور سے آ رہا ہو, یہ ماں انتظار کرتی رہتی ہے, انتظار کرتی رہتی ہے. اب جو بچے پر نظر پڑی تو اب بیٹھی نہیں رہے گی, اٹھ کر دوڑے گی, دوڑ کر گلے لگائے گی, گلے لگانے کے بعد ماتھا چومے گی. یہ ہے ماں کی ممتا, روکنے سے رکتی نہیں ہے, اظہار ہو جاتا ہے. اچھا, کل بھی آپ کے سامنے ایک بات کی تھی کہ پسند کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے. تو یہ جو پسند کا اظہار ہے اور اظہار نہ کرنا, ہم جو کنٹرول کر رہے ہیں, کنٹرول نہیں ہو پاتا, یہ جو بے چینی ہے یہ تو ہم سے متعلق ہے. وہ تو لم یزل ہے, وہ تو قدرت الہی رکھتا ہے, وہ تو پوری کائنات کی قدرت رکھتا ہے. اس خدا کو کیا ضرورت ہے کہ قرآنی آیتوں میں آ کر اظہار کرے؟ نہیں, آپ مطلب تک پہنچے نہیں. قرآن کے اندر آ کر اظہار کر رہا ہے میرا پسندیدہ دین اسلام ہے. قرآن میں آ کر اظہار کر رہا ہے کہ مجھے دین پسند ہے, یعنی وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے جو پسند ہے میں اس کا اظہار کرتا ہوں, چھپاتا نہیں ہوں, چھپاتا نہیں ہوں. اے مومنوں, اے مسلمانوں, اس کا اظہار کرو جو تمہیں پسند ہے. اب ہم جو ہر گلی علی علی کرتے ہیں, ہر موڑ پہ علی علی کرتے ہیں, ہر جگہ پر حسین حسین کرتے ہیں, ہر گھر میں ذکر اہل بیت کرتے ہیں, سنت نبی پر نہیں سنت خدا پر عمل کر رہے ہیں کہ خدا اپنی پسند کا اظہار کرتا ہے تو ہم بھی پسند کا اظہار کریں گے. بڑا اچھا ساتھ دیا میرا مولا, آپ کو سلامت رکھے. عزیزوں, اس آیت کی تشریح کی تھی کہ دین کیا ہے. جب مولوی الجھا, جب ملا الجھا, اس ملا لفظ سے ایک بات یاد آئی کل, اگر یہ بات باہر نہ جائے آپ تک یہ محفوظ رہے. تو کل آغا صاحب نے ایک ڈیفینیشن کی تھی, ملا وہ ہے جو ڈیپ سے جانتا ہو, جو ڈیپ سے آگا کے الفاظ یہ تھے کہ ڈیپ سے جاننے والے کو ملا کہتے ہیں. اور یہ تعریف اچھی ہے, مولوی سے ملا نکلا ہے یعنی دقیق طریقے سے جاننے والا. تو اسی وقت ہم اب عزادار ہیں, بچپنے سے تبرہ تولا سنتے آئے ہیں. تو آگا نے جو یہ جملے کہے کہ ملا وہ ہوتا ہے جو ڈیپ سے جاننے والا ہو, اب پتہ نہیں کیا تھا ذہن میں ایک آ گیا, جو ڈھیٹ پنے پہ اترا ہو. ایک جملہ ذہن میں آ گیا, وہ جو ڈھیٹ پنے پہ اترا ہو اسے سندھی زبان میں ملا کہتے ہیں. لیکن ملا کے حقیقی معنی اپنی جگہ پہ محفوظ ہیں. یہ تو معاشرے میں ہمارے کچھ مولویوں نے اپنا کردار خراب کیا ہے تو اس عظیم مقام کا نام بھی تبدیل ہو گیا. ورنہ آپ سوچیں, خلیفہ, حکومت اسلامی, حاکم اسلامی کتنا اچھا عنوان ہے, کتنا عظیم عنوان ہے کہ خلیفۃ اللہ ہو جائے کوئی, خلیفۃ الرسول ہو جائے کوئی, حاکم اسلامی ہو جائے کوئی, مومنوں کا امیر ہو جائے کوئی. کتنے اچھے عنوانات ہیں, کتنے عظیم عنوانات ہیں. لیکن تاریخ میں, اب اس سے آگے میں کیا کہوں, کچھ لوگوں کی خرابیوں کی وجہ سے, کچھ لوگوں کے غلط کاموں کی وجہ سے ان کے منصب بھی خراب ہو جاتے ہیں. توجہ کیا, اسی وجہ سے کہا کہ جو ڈھیٹ پنے پہ اترا ہو, یعنی جو اپنی دلیلوں سے بات نہ مانے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اور یہ دیکھا گیا ہے, یہ میری اپنی کو تشریح نہیں ہے, معاشرے میں رائج ہے یہی
جتنی دلیلیں دے دو, جتنی آیتیں پڑھ دو, جتنی حدیثیں پڑھ دو, ماننا نہیں ہے. تو میرا جملہ غلط تو نہیں تھا پھر؟ تو ان الدین عند اللہ الاسلام. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کو دین پسند ہے, تو دین کوئی اتنی مہم چیز ہے جو اللہ پسند کرتا ہے اور پھر اس پسند کا اظہار بھی کرتا ہے. یہاں سے چلتے چلتے کل تک مجلس یہاں پر پہنچی تھی کہ ترجمہ اس دین کا کسی ایسے بندے سے کروایا جائے جو سب کے یہاں قابل قبول ہو, جو سب کے ہاں قابل قبول ہو, سب اس کی بات مانتے ہوں. اور کل آپ کے سامنے خدمت میں عرض بھی کیا تھا کہ شیعوں کا رش نہیں ہوتا خواجہ اجمیری کے مزار پر, خواجہ معین الدین کے چشتی کے مزار پر. ممکن ہے اس بیت کے بعد ہم ان کی احترام سے زیارت کریں, ممکن ہے ان اشعار کے بعد ہم احترام سے, اور ویسے بھی شیعہ وہ مسلک ہے جو ہر ولی خدا کا احترام کرتا ہے. کسی پر تو یعنی شیعہ وہ واحد مسلک اور مذہب ہے جو ہر ولی خدا کے احترام کا قائل ہے. تو خواجہ معین الدین اجمیری نے یہ شعر ارشاد فرمایا کہ شاہ است حسین, تبرکن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ سب کو یاد ہے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی دین حسین ہے. خواجہ کی ڈکشنری میں, خواجہ کی لغت میں, خواجہ کے زبانی میں دین حسین ہے. اور پھر یہاں پہ رکے نہیں, خواجہ اجمیری یہاں پہ رکے نہیں. پاکستان کے مسلمان صرف یہیں پہ رک جاتے ہیں کہ حسین رسول کے نواسے ہیں, ہمیں حسین سے محبت ہے, اور بس گھروں کو چلے جاتے ہیں. خواجہ اجمیری بھی اگر آپ کے مذہب پر ہوتے تو یہی کرتے, کہتے حسین رسول کے نواسے ہیں, ہمیں حسین سے محبت ہے, اور اپنے گھروں کو چلے جاتے. لیکن خواجہ اجمیری نے یہاں پر رکے نہیں, بلکہ بڑھ کر فرمایا دین است حسین, دی پناہ است حسین. حسین دین بھی ہے اور دین کی پناہ بھی ہے. یہاں تک کل کی باتیں دہرائی جا رہی تھی. پورا عالم اسلام شور مچا رہا ہے, دین خطرے میں ہے. پیچھے والے گھبرا گئے ہو؟ بسم اللہ. کہ بغیر خطیب کے کتنا ذکر اہل بیت کرتے ہیں, بسم اللہ بسم اللہ. بغیر ذاکر کے کتنا ذکر اہل بیت کرتے ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد محمد. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, بلندتر صلوات. تو خواجہ اجمیری رکے نہیں, صرف حسین سے محبت اور حسین کو رسول کا نواسا قرار نہیں دیا, بلکہ بڑھ کے فرمایا حسین دین ہے, بلکہ حسین دین پناہ ہے. ماشاءاللہ. حسین دین پناہ ہے, حسین دین کی پناہ میں ہے. پورا عالم اسلام شور مچا رہا ہے, اسلام خطرے میں ہے, دین خطرے میں ہے, دین کو مٹانا چاہتے ہیں یہ یہودی, یہ صہیونی دین کو مٹانا چاہتے ہیں, یہ دین کو مٹانا چاہتے ہیں. ہاں, دین کوئی لاوارث پراپرٹی ہے جو خطرے میں ہے, دین حسین کی پناہ میں ہے, اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, حیدری. دین کوئی وقف
की प्रॉपर्टी तो नहीं है, दीन कोई लावारिस प्रॉपर्टी तो नहीं है जो उसे खतरे में है। दीन हुसैन की पनाह में है। अरे 1400 सालों से हम अज़ादार, हम जाकिर, हम हुसैन का जिक्र करने वाले हुसैन की पनाह में हैं। तुम आज तक हमें नहीं मिटा सके। वो दीन जिसे हुसैन ने अपना खून दिया हो, तुम उसे मिटाओगे? तो दीन की पनाह है हुसैन। इस तरफ से आवाज आई कि नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं, ये कोई अच्छी दलील नहीं, ये तो आपने शेर पढ़ दिया। हमने कहा आप ही उनके मज़ारों पे जाते रहते हैं, आप ही उनकी तरफ उनके मुरीद हैं, तो अपने मुर्शिद की बात को मानना कबूल नहीं करते? अपने मुर्शिद की बात को मान लो। कहने लगे नहीं, ये कोई दलील माकूल नहीं है, कोई दलील। अब साथ मेरा आपने देना है, आवाज देख रहे हैं आप, डाउन हो रही है, साथ मेरा आपने देना है। का दलील ऐसी होनी चाहिए जो अक्ल में आए। जुमले पर गौर करना। दलील ऐसी होनी चाहिए जो अक्ल में आए। अक्ल हो तो आए, बुग़्ज़ अली तुम्हारी अक्लों को खा चुका। बुग़्ज़ अली ऐसी बीमारी है जो फिर अक्लों को खा जाता है। इंसान ना माँ को देखता है, ना भाई को देखता है, ना बाप को देखता है। जिसके अंदर ये बीमारी आ जाए उसे फिर होश नहीं रहता। अजीजों, जब उन्होंने फरमाइश की तो हमने कहा ठीक है, हम मोहम्मद और आले मोहम्मद से ताल्लुक़ रखते हैं, हम रसूल खुदा के मानने वाले हैं, दलील देंगे। लेकिन इस बात की क्या दलील है कि तुम दलील से मान जाओगे? इस बात की क्या दलील है कि तुम दलील से मान जाओगे? तो उनकी तरफ से इश्काल आया, आपको कैसे पता चला कि हम दलील से नहीं मानते? अरे अगर दलील से मानने वाले होते तो कुरान में खुदा ने आयतों के ढेर लगा दिए हैं, अली को मौला मान चुके होते। रसूल ने सारी जिंदगी अव्वल से आखिर दलीलें दे दे कर थक गए, तुमने अली को मौला नहीं माना। मालूम हुआ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे, परवरदिगार आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन। अजीजों, दीन है हुसैन, लेकिन उन्होंने दलील मांगी है तो ये सीरत रसूल है, सुन्नत रसूल है, हम दलील देंगे। रसूल के पास साइल आया, जानते थे नहीं मानेगा, जानते थे कि ये सुधरेगा, मानेगा, ढीठपना करेगा, लेकिन फिर भी सितारा उतार कर दिखाया दलील के तौर पर। हम भी रसूल के अदना से गुलाम हैं, अपने मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक दलील पेश करेंगे। मानना न मानना तुम्हारा काम है, और वैसे भी कुरान में ना मानने वालों पर लानत की गई है। तवज्जो फरमाई आपने। दीन क्या है? पहले भी हमने इनसे पूछा था कि कहाँ जाएं, उलमा के पास जाएं, सहाबी के पास जाएं, मुफस्सिरीन के पास जाएं। तो अब फिर आके नतीजा यहाँ पर पहुँचा कि किसी अहले लुगत के पास जाया जाए। दीन का तर्जुमा करना है तो अहले लुगत के पास जाया जाए। आखिर बंदों तक आवाज़ आ रही है मेरी? किसी अहले लुगत के पास जाया जाए जो दीन का माना जानता हो। तो लुगत शनास ने कहा दीन के वैसे तो बहुत सारे माना हैं, कुरान पे गुफ्तगू हो रही है ना, हमारी बातचीत जो भी हो रही है कुरान पे बात कर रहे हैं, कुरान से गुफ्तगू कर रहे हैं, फ़ज़ाइल अहले बैत। न जाने लोग इश्काल करते रहते हैं कि ये इधर उधर की गुफ्तगू करते रहते हैं।
نہیں، ہم ساری گفتگو قرآن سے، ذکر اہل بیت سے کرتے ہیں۔ تو دین کا ترجمہ لغت میں بہت سارے معنی نکلتے ہیں، لیکن فرمایا قریب ترین جو معنی نکلتا ہے، نزدیک ترین جو معنی نکلتا ہے وہ ہے مقصد۔ توجہ، بسم اللہ۔ یعنی دین کا معنی، قریب ترین معنی مقصد ہے، یعنی خدا کو دین پسند ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ خدا کو مقصد پسند ہے، خدا کو مقصد پسند ہے۔ تو پوچھا کہ مقصد کی اہمیت کا اندازہ کیسے لگائیں؟ مقصد کی اہمیت کا اندازہ کیسے لگائیں؟ فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے کتابیں دیکھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ پڑھائی کرنے کی۔ دو لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہوں، توجہ، بسم اللہ۔ میں نے کہا تھا مجھ سے زیادہ محنت آپ نے کرنی ہے۔ بسم اللہ۔ دو لوگ اگر لڑائی کر رہے ہوں تو ان کو غور سے دیکھو، تمہیں مقصد کا پتہ چل جائے گا۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ وہ ایسے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ رہے ہوں گے ہم تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقصد کی جیت ہماری جیت ہے، مقصد کی ہار ہماری ہار ہے۔ یہ اہمیت ہے مقصد کی۔ یعنی معلوم ہوا کربلا کے میدان میں جیت اور ہار کا فلسفہ کیا ہے؟ یزید کا مقصد تھا آذانوں کی آوازیں بند ہو جائے، ہار گیا۔ حسین کا مقصد تھا خدا کو سجدہ ہوتا رہے، حسین جیت گئے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بس ساری گفتگو چھوڑ دی، آواز کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ اگر خدا نے توفیق دی پھر کبھی آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آخری نقطہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ خدا، اے خدا، جب تو دیکھ رہا ہے کہ دشمنوں کی آنکھیں میرے مقصد پر ہیں بسم اللہ۔ تو کوئی انتظام کر، پیچھے والے۔ اے خدا، جب تو دیکھ رہا ہے، جب تو دیکھ رہا ہے کہ مقصد کے تو دشمن بھی ہوتے ہیں اور دوست بھی ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز کلیئر نہیں آ رہا؟ بسم اللہ۔ اگر آواز کلیئر آ رہا ہے تو درود پڑھ دیجئے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ صحیح، ابھی کے لیے تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کل کوئی نہ کوئی رائے حل پیدا کر لیں گے اس کا، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اگر مولا نے کرم کیا تو۔ بسم اللہ۔ تو آخری سوال ہے خدا سے، اے خدا، مقصد کے تو دوست بھی ہوتے ہیں۔ میں آرام سے پڑھوں گا، آپ نے اپنے اسی لیول پر سننا ہے۔ میں آرام سے پڑھوں گا، آپ نے اپنے اسی لیول پر سننا ہے۔ اے پروردگار، مقصد کے تو دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں۔ بتا حسین جو تیرا مقصد بچانے آیا ہے تو تو نے اس مقصد کے لیے اپنے مقصد کے لیے کوئی انتظام بھی کیا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا اس لیول پہ سنیں، آپ اپنے لیول پہ سنیں، جس لیول پر میں لے کے آیا ہوں گفتگو کو۔ اے خدا، تو نے اپنے مقصد کو بچانے کے لیے، تو نے اپنے مقصد کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی انتظام بھی کیا ہے یا نہیں؟ تو خدا نے فرمایا اسی مقصد کے لیے بنائے ہیں دو منصب۔ کون سے دو منصب؟ ایک نبوت اور ایک امامت۔ اللہ اکبر، کس موڑ پہ گفتگو آ گئی ہے؟ ایک ہے نبوت اور ایک ہے امامت۔ اے پروردگار، مقصد ایک، منصب دو۔ اے پروردگار،
مقصد ایک، منصب دو، ایک ہی منصب بنا لیتا؟ کہا نہیں، تم سمجھے نہیں، مقصد ایک تھا لیکن اس مقصد کو پہنچانے والا کوئی اور ہے، بچانے والا کوئی اور ہے۔ اسی مقصد کے لیے بنائے دو منصب، ایک پہنچانے والا ہو، ایک بچانے والا ہو۔ پہنچانے کے لیے، بس گفتگو ختم، پہنچانے کے لیے چاہیے اخلاق، جو خدا کا مقصد ہے، خدا کا مقصد ہے۔ بچوں کے نعروں پہ جواب ضرور دیا کریں، یہ ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، یہ حوصلہ ان کے خون میں سفر کرتا ہے اور پھر وہ خون علی کی ولایت بن کر ابھر آتا ہے۔ یا علی مولا۔ عزیزوں، گفتگو پر اپنے آخری جملے پر پہنچ گئی کہ مقصد کو پہنچانے کے لیے چاہیے اخلاق، اخلاق، اور مقصد کو بچانے کے لیے چاہیے قوت بازو۔ نہیں، جملہ دوبارہ دہراؤں، پیچھے والے نہیں سن سکے۔ مقصد کو پہنچانے کے لیے چاہیے اخلاق اور مقصد بچانے کے لیے چاہیے قوت بازو۔ اسی لیے محمد کو دیا خلق عظیم، علی کو عطا کی ذوالفقار۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری، حیدر، 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 مولا آپ کو سلامت رکھے، بیوی آپ سے راضی رہیں۔ عزیزوں، یہ مقصد بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بسم اللہ۔ اس مقصد کو پہنچایا بھی حسین نے ہے، بچایا بھی حسین نے ہے۔ کربلا میں عجیب اہتمام کے ساتھ آیا ہے زہرا کا لال، عجیب انتظام کے ساتھ آیا ہے، اپنے گھر سے بہنوں بیٹیوں کو لے آیا۔ اب جملوں پہ توجہ آپ نے کرنی ہے، ویسے بھی ذکر حسین پر کوئی آہ بھی بلند کر دے تو بیوی راضی ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر سے بہنوں بیٹیوں کو لے آیا اور دوستوں کو دور دور سے بلایا۔ کوفے میں ایک قاصد حبیب کے دروازے پر پہنچا، حبیب نے دروازہ کھولا، قاصد کو دیکھا، پوچھا تو کس کا قاصد ہے؟ کہا میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں۔ حبیب نے خط کھول کر پڑھا، بیگم نے پوچھا، بیوی نے پوچھا، اے حبیب خط میں کیا لکھا ہے؟ حبیب نے کہا میرے مولا کہہ رہے ہیں میں کربلا میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں آ گئی ہیں، رسول کی بیٹیاں آ گئی ہیں، اور وہ جو حسین کو پرسہ دینے آئے ہو، اب تمہارے رونے کا امتحان شروع ہے کہ میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں آ گئی ہیں۔ حبیب، بیوی نے پوچھا اے حبیب اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے بیوی کا امتحان لینے کے لیے پوچھا، اے بیوی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اے میری بیگم میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ میں جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کی بیوی نے جواب دیا اے حبیب حسین بلا رہے ہیں اور تو بہانے بازی کر رہا ہے، مجھے تلوار دے
میں حسین کے لیے جاؤں گی۔ عزادارو کتنی قربت ہے حسین پر ہے، عورتیں بھی اپنا آپ قربان کرنا چاہتی ہیں۔ ہاں عزادارو، حبیب نے کہا میں تیرا امتحان لینا چاہ رہا تھا۔ حبیب نے اپنے غلام کو آمادہ کیا، غلام سے کہا گھوڑے کو لے کر جا، صحرا تک میں شام کو پہنچتا ہوں۔ عزادارو، غلام اور گھوڑا انتظار کر رہے تھے، حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی۔ اب جملہ سننا، غلام گھوڑے کے کان میں کہتا ہے شاید حبیب کو آنے میں دیر ہو جائے، یہ ظالم ہے، مولا حسین کو شہید نہ کر دے۔ اے رہوار، اے گھوڑے، میں غلام ہوں، مجھے اپنے آپ پر سوار کرے، حسین تک پہنچ